گا. جسے ہارنے کا ڈر ہے وہ تو ضرور ہارے گا. جسے فیل ہونے کا خوف ہو وہ تو فیل ہو گیا. جب تک آپ نے یہ لگن پیدا نہیں ہوتی نہیں میں فیل ہو جاؤں کیسے, میں تو نہیں فیل ہو سکتا. جب تک یہ سوچ آپ میں ڈیولپ نہیں ہوتی ہے آپ کی کامیابیاں شک و شبے میں ہی رہیں گی. جب تک آپ کے ذہن میں یہ خیالات ہیں کہ جناب میں یہ مشکل کام کیسے کروں, نہیں کر سکتی, مینز واقعی نہیں کر سکتی, جب تک یہ نہ سوچیں جی میں کر سکتی ہوں تب تک نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, تو کیونکہ وقت کم تھا ورنہ اس میں بہت سی, یعنی یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے اور اس پہ بہت سی باتیں کرنے کی تھیں. لیکن بہرحال تو ٹارگیٹ اچیومنٹ کے حوالے سے یہ 2-3 چیزیں آپ نے ڈیسائیڈ کرنی ہیں اور اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا ہے, اپنے آپ کو پرجوش رکھنا ہے, ولولہ بیدار رکھنا ہے اور جوش اور ولولے سے ٹارگیٹ کی اچیومنٹ کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ ہیں. اب اسٹوڈنٹ ایک حوالے سے بڑا پریشان ہوتا ہے کہ جی یادداشت جو ہے نا وہ ہم چیزیں یاد کرتے ہیں بھول جاتی ہیں. کوشش کرتے ہیں, ہم کوشش ضرور کرتے ہیں کہ جناب کہ جی کچھ چیزیں ہم یاد کریں تو جناب ایک مرتبہ یاد کی یاد رہ جائے, بھولے نا. آتا نا ذہن میں خیال, آتا ہو یقیناً. اور یہ ہر بندہ کر سکتا ہے کہ جو چیز یاد کرنا چاہے یاد کر لے. اس میں یہ میٹر نہیں ہوتا, یہ چیز میٹر نہیں کرتی, اور یہ یقینی بات ہے یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ آپ ذہین ہیں, کون ذہن ہیں, انٹیلیجنٹ ہیں اور ڈل ہیں, کیا ہیں, یہ چیز میٹر نہیں کرتی. لیکن ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا کہ جناب نہیں یہ ڈل ہے, یہ جناب ویک ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. اس چیز کو ختم کرنا ہے. کوئی ڈل نہیں ہے, کوئی ویک نہیں ہے. ٹھیک ہے, سب انٹیلیجنٹ ہیں, سب ذہین ہیں, لیکن فرق ہے کوئی اپنی یادداشت کو اپنے ذہن کو پالش کر لیتا ہے, کوئی نہیں کر پاتا. کوئی ماحول کی وجہ سے ذہن کو پالش نہیں کر پاتا, اور کوئی ایسا ہے کہ جناب ذہن کو پالش کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں پاتا. تو اپنے ذہن کو پالش کرنا چاہتا ہے لیکن ذہن کو پالش کر نہیں پاتا. یہ وجہ ہو سکتی ہے, اور یہ وجہ ہوتی ہے. وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ جناب یہ گھر والے کہتے ہیں کہ جناب نہیں اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. یہ سن کے ذہن میں یہ بیٹھ کے مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. کوئی کام کرنے لگے ذہن میں فوراً کیا خیال ہے کہ مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے, مجھے بھول جاتا ہے. امی بھی یہی کہتے ہیں جی بھول جاتا ہے, سردی یہی کہتے ہیں بھول جاتا ہے, مٹی یہی کہتے ہیں بھول جاتا ہے. تو آپ یہ سن کے عادی ہو گئے ہوتے ہیں واقعی مجھے بھول جاتا ہے, اور پھر واقعی آپ کو بھول جاتا ہے. پھر یہ بات بھی حقیقت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ واقعی بات حقیقت بن جاتی ہے. تو اسی لیے پہلی چیز جو ہر چیز میں کاؤنٹ کرتی ہے عزم ارادہ. ٹھیک ہے, اب کرنا کیا ہے, یادداشت بڑھانے کے یعنی یادداشت کو ڈسٹرب کرنے والی 4 چیزیں ہیں جو بڑے بڑے ایکسپرٹ نے بتائی ہیں بڑی ریسرچ کرنے کے بعد, کہ 4 چیزیں ہیں جو یادداشت کی دشمن کہلاتی ہیں. یادداشت کی دشمن کہلاتی ہیں 4 چیزیں. کون سی؟ پہلی یہ کہ چل کل ٹیسٹ ہے ہمارا, کل ٹیسٹ ہے, چلو ٹھیک ہے کر لیں گے, یعنی لاپرواہی. لاپرواہی اتنا بڑا دشمن ہے یادداشت کا کہ آپ کے ذہن کی یکسوئی نہیں رہتی, ذہن میں چیز بیٹھتی نہیں ہے کیونکہ آپ بٹھانے ہی نہیں جا رہے. لاپرواہی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کی یادداشت کو بڑھنے نہیں دیتی, یادداشت کو بلکہ ڈسٹرب کرتی ہے. تو لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے, لاپرواہی کو دور کریں. یہ بہت بڑی دشمن ہے یادداشت کی. اور دوسری تھکاوٹ. انسان ذہنی طور پہ تھک جائے نا جب, تب اس سے واقعی کچھ نہیں ہوتا. ذہنی طور پہ انسان تھک جائے تو کچھ نہیں ہوتا, جسمانی طور پہ تھک گئے تو تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا ہے ڈسٹرب, لیکن اتنا نہیں جتنا ذہنی طور پہ تھک گئے. تو اس لیے تھکاوٹ یادداشت کی بہت بڑی دشمن ہے. تھکنا نہیں ہے, ذہنی طور پہ نہیں تھکنا, کم از کم ایکٹیو رہنا ہے. ہاں اگر کسی سے تھکاوٹ ہے ریسٹ کر لیں تھوڑا سا. ضروری نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے مسلسل محنت کریں کہ جی ٹائم کم ہے. ٹائم کم ہے تو پھر ٹائم کم ہو تو اس کے لیے کیا یہ جاتا ہے جتنا ٹائم ہے اس کو اچھا یوٹیلائز کیا جاتا ہے. یہ ہوتی ہے ٹیکنیک. یہ نہیں ہوتی کہ فل یوٹیلائز کریں, 24 گھنٹے استعمال کریں. نہیں, 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے استعمال کر لیں, لیکن ان 6 گھنٹوں میں اپنے آپ کو پالش کریں, ریفریش کریں. تھوڑا سا ریکریشن ہو, تھوڑی سی تفریح ہو, تھوڑا سا جناب یہ نیند ہو, کچھ نہ کچھ, تاکہ ذہن تو آپ کو فریش رہے, ذہن ایکٹیو ہو. ایکٹیو ہوگا تو جناب زیادہ چیزیں فوراً پک کرے گا.
تیسری چیز توجہ کی تقسیم، جس کو لیک آف کنسنٹریشن بھی کہا جاتا ہے۔ آپ ایک کام کرنا چاہ رہے ہیں، مثلا یہ جغرافیہ کا ٹیسٹ ہے ہمارا، جغرافیہ کی کتاب کھول دی ہم نے، ٹھیک ہے، کاسٹ اکاؤنٹنگ کا ٹیسٹ ہے، کاسٹ اکاؤنٹنگ کی کتاب کھول دی، فزکس کا ٹیسٹ ہے، فزکس کی کتاب کھولی ہے، انگلش کی مثال دے لیتے ہیں، وہ سب کا ہی سبجیکٹ ہے، تو انگلش کا ٹیسٹ ہے، انگلش کی کتاب کھلی ہوئی ہے، ٹیسٹ تیار کرنے لگے ہیں آپ لوگ، ٹیسٹ تیار کرتے ہوئے ذہن میں یہ خیال بار بار آ رہا ہے کہ اچھا کل تو انگلش کا ٹیسٹ ہے، اس کے بعد اردو کا بھی ٹیسٹ ہے، یاد کرنی ہے انگلش، ذہن میں خیال کیا آ رہا ہے، اردو کا بھی ٹیسٹ ہے، ذہن میں خیال کیا آ رہا ہے، جناب فارسی کا بھی ٹیسٹ ہے، پنجابی کا بھی ٹیسٹ ہے، پشتو کا بھی ٹیسٹ ہے، یعنی ذہن میں یہ مختلف خیالات ہٹ کر رہے ہیں، اسٹرائک کر رہے ہیں آئیڈیاز کہ جناب یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ جو انگلش ٹیسٹ تیار کر رہے ہیں توجہ ادھر گئی نہیں، آپ نے جناب یہ کہا کہ جناب میں کل بڑی محنت کی ہے، بڑی محنت کی ہے، میں صبح بیٹھی ہیں پڑھن تو جناب شام تک پڑھ بھی رہی ہیں، لیکن پلے پھر کچھ نہیں دیا۔ یہ کس لیے ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ توجہ یکسو ہی نہیں ہوتی، ذہن کہیں پر کسی چیز پر مرکوز ہی نہیں ہو رہا ہوتا، کسی ایک چیز کی طرف ذہن کی صلاحیت استعمال ہی نہیں ہو رہی ہوتی، ڈائیورژن ہے، کچھ ادھر کی سوچیں ہیں، کچھ ادھر کی سوچیں ہیں۔ بیسک اسٹڈی کی ہی ہوں، سبجیکٹ ایک تیار کرنا ہے، 4 سبجیکٹ کی سوچیں ذہن میں آ رہی ہیں تو کیسے تیاری ہوگی؟ اور یقین مانے میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں ہارڈ ورک کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اس ہارڈ ورک کے خلاف ہوں جس میں اسمارٹ ورک نہ ہو، اس ہارڈ ورک کے خلاف ہوں۔ اسمارٹ ورک مینس کم ٹائم میں زیادہ رزلٹ اچیو کریں، یہ ہونا چاہیے، بجائے کہ زیادہ ٹائم میں کم رزلٹ اچیو کریں، محنت بڑی کریں، محنت اتنی ساری کریں، رزلٹ تھوڑا سا، کیا فائدہ ہے اسی محنت کا؟ تو اسی لیے یکسوئی ہونی چاہیے، جو آپ نے سبجیکٹ پڑھنا ہے اس کا ڈیسائیڈ کریں، جو کام کرنا ہے اس کا سوچیں، صرف دوسرا دن میں خیال آئے تو اس خیال کو سمجھائیں کہ جناب نہیں میں ابھی فارغ نہیں ہوں، چھٹی کرو، ٹھیک ہے؟ تو اپنے خیال کو سمجھائیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھانا شروع کر دیں واقعی یہ تو کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے، یہ نہیں کہنا، بلکہ اپنے خیال سے کہنا نہیں میں بھی یہ کر رہی ہوں، میں یہی کرنا ہے، میں کسی اور چیز کو سوچنا بھی نہیں ہے۔ بار بار یہ خیال آئے گا اور بار بار آپ نے یہ سوچنا ہے تو آہستہ آہستہ یہ خیال پھر آئے گا، مجھے پتا ہوگا میری تو یہ سنتا ہی نہیں ہے، مجھے پتہ لگ جائے گا، سمجھ آ جائے گی، لیکن ٹائم لگے گا، ٹائم لگے گا۔ چوتھی چیز ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں کہ ذہن سے عقل سے کام نہیں لیتے، رٹا لگاتے ہیں، ہم سمجھنے سے کام نہیں لیتے، ذہن استعمال نہیں کرتے، جو اتنی مثالیں سامنے موجود ہیں پریکٹیکل کی چیز کی طرف آتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ذہن جتنا استعمال کریں پالش ہوتا رہتا ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم نے جناب ذہن استعمال کر لیا تو وہ تو ضائع ہو گیا، باقی کتنا بچا، ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ استعمال ہوئے کہاں جانا ہوتا ہے، پالش ہو کے یہیں پہ رہتا ہے، فکر نہ کریں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بند رکھا ہوا ہے تاکہ ذہن میں نکل ہی نہ جائے، اسی کے اندر ہی رہے، استعمال ہوگا تو پالش ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے ذہن کو استعمال کرنا سیکھیں۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ کیا تذکرہ ہے کہ افلا تعقلون، کیا عقل نہیں کرتے، عقل سے کام نہیں لیتے؟ کبھی ہے جناب کہ جی اس چیز میں نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ لیولی الالباب، اہل عقل والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو تدبر کرتے ہیں۔ افلا تتفکرون، غور و فکر نہیں کرتے، افلا تذکرون، ذکر نہیں کرتے، سوچ نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں، افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے وغیرہ، مختلف الفاظ استعمال ہوئے کہ جی سوچو، غور کرو، عقل استعمال کرو، ٹھیک ہے؟ اور اس کے 4 دوست بھی ہیں، 4 دوست ایسے ہیں جس کی وجہ یادداشت کہتی ہے ہاں ان میں صحیح آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں ان چیزوں سے دوستی ہونی چاہیے، پھر حافظہ بھی تیز ہوتا ہے، پھر یادداشت بڑھتی ہے۔ وہ کیا ہیں؟ ایک یہ کہ ایکٹیو ہوں، ذہنی طور پہ کم از کم ایکٹیو، فل ایکٹیو، ذہن کو ایکٹیو رکھیں، ذہن کو سونے نہ دیں، ذہن کو ایکٹیو رکھیں، ذہن کو جگا کے رکھیں، ٹھیک ہے؟ مثلا آپ لوگ پڑھ رہے ہیں کہ جناب یہ لیکچر اٹینڈ کر رہے ہیں جی آرام سے، جی وہ لیکچر ہو رہا ہے، آپ اس طرح جس طرح کسی نے باندھ کے بٹھایا ہوتا ہے، باندھ کے بٹھایا ہوتا ہے، اب بات نہیں کر سکتے، تو اب آپ جناب بور ہو کے سن رہے ہیں، آپ اس لیے دائیں بائیں دھیان نہیں کوئی نہیں کہ سر کیا پڑھا رہے ہیں، کیا اچانک کویشچن پوچھ لیا، کس طرح توجہ چلی گئی، تو اس لیے میں اسی لیے یہ کرتا ہوں کہ جناب اچانک کویشچن پوچھتا ہوں، اسی لیے مجھے پتا ہوتا ہے جناب کس اسٹوڈنٹ کی توجہ کہاں ہے، پتہ لگتا ہے تو جناب فوراً ایکٹیو کر دیتے ہیں، لیکن یہ آپ کو خود ہونا چاہیے، ہر ایک کو، ہر اسٹوڈنٹ کو، ہر ایک کو ذہنی طور پہ خود ایکٹیو رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ
کہ اگر انٹرسٹ نہیں نا ہے، اگر انٹرسٹ نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے، پھر بھی ظاہر ذہن قبول نہیں کرے گا. ذہن کہے گا چھوڑو کیا کرنا ہے یاد کر کے. ذہن آپ کو سمجھائے گا، حالانکہ سمجھانا تو آپ کو چاہیے. آپ اپنے ذہن کو سمجھائیں. اسی لیے دلچسپی قائم کرنی ضروری ہے. تو اس پہ سوچا جا سکتا ہے کہ اس چیز پہ کیسے دلچسپی قائم کروں. غور کریں، غور کریں، ذرا غور کریں گے، پھر مزید غور کریں گے. جب زیادہ غور کریں گے تو اگر اس کی ٹیکنیک سامنے آ جائیں گی. کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو بالکل ہی غور کن ہو. ایک دور میں ایک فوجی کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ایک جگہ، اسے کہا کہ جناب فلاں جگہ چلے جاؤ. تو اب کافی دور جانا تھا، جناب فیملی کو ساتھ لے کے چلا گیا. جس جگہ پہ پوسٹنگ ہوئی تھی وہاں پہ جب گیا تو پتہ لگا کہ جی وہ علاقہ ایسا، وہاں کے لوگوں کی زبان ایسی، وہ زبان بھی نہیں آتی، اور اس کے وہ بندہ مصروف رہتا تھا، اور اس کی اہلیہ جو تھی وائف وہ گھر میں گور. اس کی والدہ نے اس سے پوچھا ایک مرتبہ خطوں کی دعوت کے ذریعے، اس نے خط کے جواب میں لکھا کہ میں انتہائی بور ہوں، دل ہی نہیں میرا لگتا، تو جناب میں کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آتی. غور کرنا اس بات پہ. اس نے خط یہ لکھا کہ جناب میں یہاں پہ اتنی بور ہوتی ہوں، ان کی زبان بھی مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے یہاں روایات بھی نہیں پتہ، میں اکیلی جناب میں انتہائی بور ہوتی ہوں. تو اس کی والدہ نے اس کے جواب میں ایک اسٹیٹمنٹ لکھی جو واقعی سنہرے روپ سے لکھے جانے کے قابل ہے، اور وہ اسٹیٹمنٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اس نے یہ اسٹیٹمنٹ لکھی، اس نے کہا جیل کی سراخوں سے دو اشخاص نے باہر جھانکا، ایک کو تارے دکھائی دیے اور دوسرے کو کیچڑ. ایک شخص نے جالی سے باہر جھانکا، سلاخوں سے باہر جھانکا، تو ایک شخص کو تارے دکھائی دیے اور دوسرے شخص کو کیچڑ. کیا مطلب؟ کہ یہ سوچ انسان کی ہے کہ وہ دیکھنا چاہے بلندی کی طرف دیکھے، نہیں تو وہ نیچے دیکھ لے. یہ انسان پہ منحصر ہے کہ انسان کس انداز سے سوچتا ہے، پازیٹیو اور نیگیٹو.